نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اپنی بیٹیوں اور بچیوں کا رشتہ طے کرتے وقت جن امور کا خیال کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ ہم خود جانتے ہیں کہ بعض لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ دولت کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ ملازمت اور عہدے کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹیوں اور بچیوں کا رشتہ طے کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتے کامیاب نہیں ہوتے، شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، طلاق کا گراف دن بدن اوپر جا رہا ہے، گھروں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑے، بے سکونی اور پریشانیاں ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہے، صحابہ کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے تابعین کا، ان میں سے سب سے بڑے تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کی بیٹی تھی، اس بیٹی کا رشتہ وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بھیجا۔ ولید بن عبد الملک جو وقت کا بادشاہ اور خلیفہ تھے، انہوں نے ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ اگر وقت کا بادشاہ اور خلیفہ بھیجے تو ہم کتنے خوش ہوں گے۔ لیکن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ کا رشتہ ٹھکرا دیا اور بیٹی کا رشتہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ طلباء کو پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا ابو ودا، کئی دن وہ سبق میں غیر حاضر رہا۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب دوبارہ وہ سبق میں آیا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو ودا سے پوچھا کہ تو اتنے دن سبق میں کیوں غیر حاضر تھا؟ تو ابو ودا نامی لڑکے نے بتایا کہ میری اہلیہ کا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کئی دن سبق میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، ہم جنازے میں شرکت کرتے۔ تو انہوں نے آگے سے عذر کیا کہ میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ میرے جیب میں تو صرف 3 روپے ہیں، میرے پاس 3 درہم ہے، اور 3 درہم والوں سے کون شادی کرتا ہے؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر میں اپنے بیٹے کی آپ سے شادی کر دوں، تو طالب علم کہنے لگا کہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ تو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی ابو ودا نامی طالب علم سے کر دی، جس کے جیب میں صرف 3 روپے تھے، اور اس بیٹی کا رشتہ وقت کا بادشاہ بھیج چکا تھا۔ تو سعید بن مسیب نے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا رشتہ ٹھکرا کر ایک غریب طالب علم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹی کے رشتے طے کرتے وقت دولت کو نہیں دیکھا جاتا، عہدے کو نہیں دیکھا جاتا، حسن کو نہیں دیکھا جاتا، جاگیر اور زمینوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت دین کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر دینداری کو معیار بنا کر آپ نے بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بیٹی کبھی شکایت کرے، بیٹی کبھی پریشان ہو، یا بیٹی کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔